پاک ہو جائیں گے. لیکن بایزید کبھی تو نے اپنی ناپاکی پہ غور کیا؟ میری ناپاکی تو وہ ہے جس کو 3 پانی دور کر دیتے ہیں، لیکن تیری ناپاکی تو وہ ہے جس کو 7 سمندروں کا پانی بھی نہیں دھو سکتا. جا جا کے پہلے اپنی ناپاکی دور کر. ہاں حضرت، یہ اندر کی ناپاکی. اور کیونکہ بات ان سب بابوں کی ایک ہوتی ہے، انداز جدا ہوتے ہیں، تو پھر یہی بات حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کس طرح لکھی. آپ فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا، پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا. ذرا بات کی گہرائی تک جانا. حالا عطر کیا ہے؟ تھوڑا سا شیشی پہ لے کے اپنی ہتھیلی پہ لگایا، اس طرح کر کے جسم پہ لگا دیا، جہاں سے گزرو گے وہاں سے بھی پتہ چلے گا اس بندے نے عطر لگایا ہے. اگر تھوڑی امپورٹڈ شیشی ہے، تھوڑا سا خود پہ سپرے کر لو، جہاں سے گزرو گے وہاں سے بھی پتہ چلے گا کہ اس نے عطر لگایا. عطر تو اتنا سا بھی ہو تو وہ بو کو دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے وہ. لیکن کتنا گہرا مصرع ہے، پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا. تھوڑا سا لگانا نہیں، پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا. پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلوں اپنی میں مکا. پہلوں اپنی میں مکا. انہوں نے تو بنایا تھا فقیر، چل تو آج تو بعد ساڈا فقیر لے، لیکن یہ میں اس نے پھر موقع ضائع کر دیا. میں حضرت پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا. پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلوں اپنی میں مکا. اور جس نے مکا لی حضرت، اس کا کام بن گیا. وہ تو ہے ہی کریم. ہاں، اور کتنے کریم ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا حضرت. یہ ہفتے کی رات تھی، جو پچھلا ہفتہ گزر گیا ہے نا، جس طرح کل ہفتہ آئے گا. یہ بھٹر میں پروگرام تھا، تو پروگرام پہ گئے. وہاں سے مجھے آتے آتے نا تقریباً 12 بج گئے. جب میں گھر آیا نا تو چھوٹا بیٹا میرا، سب سے چھوٹا ابراہیم، بڑا رو رہا تھا. تو ماں اس کو چپ کرانے کے لیے نا وہ ٹہل رہی تھی، اس کمرے سے اس کمرہ، اس کمرے سے اس کمرہ. تو وہ کہتی ہے کہ شاہ کے بعد کی اس کی طبیعت خراب ہے، مسلسل رو رہا ہے. میں نے بڑا چپ کرایا، نہیں کر رہا. تو اس طرح کریں، اس کو کسی ہاسپٹل لے چلتے ہیں. میں نے کہا چلو. عمل خدمت لے گئے. اور ڈاکٹر نے چیک کیا، اس نے کہا بچے کا گلا خراب ہے، اور جب بھی بچوں کا گلا خراب ہوتا ہے نا، ساتھ پھر ان کے کان میں بھی درد ہوتی ہے. اس کے کان میں درد ہے، اس لیے رو رہا ہے. اس نے وہ دوائی وغیرہ، انجیکشن وغیرہ لگائے، اس کے کان میں ڈراپس بھی ڈالے. لیکن میں نے کہا نہیں، میں آدھا گھنٹہ ویٹ کروں گا. بچے کی جب طبیعت سنبھلے گی نا، میں پھر ہی گھر لے کے جاؤں گا. ہم وہاں بیٹھ گئے. خیر بچے کی طبیعت سنبھل گئی، ہم لے کے نا گھر آ گئے. اب ظاہر ہے بچے کی طبیعت خراب تھی، اس کی ماں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی. میں نے فرض اور سنتیں پڑھ لی تھی، وتر اور نوافل میں نے بھی نہیں پڑھے تھے. وہ بچہ سو گیا، ہم نے اس کو چارپائی پہ لٹایا. آگے میں نے نماز شروع کر دی، میرے پیچھے میرے بیٹے کی ماں نے نماز شروع کر دی. اب میری وطروں کی نا دوسری رکعت تھی. ظاہر ہے ماں بھی یہاں ہی ہوگی، وہ فرض پڑھ رہی تھی، میں وطر پڑھ رہا تھا. یا اس کی تیسری رکعت ہوگی، یا اس کی بھی دوسری ہوگی، یا چوتھی ہوگی. اب اس کی نا آنکھ کھل گئی، اس نے بڑی شدت سے رونا شروع کر دیا. تو ہر مسئلے کی روح سے آپ نماز توڑ سکتے ہیں، کیونکہ وہ چارپائی سے بس گرنے ہی والا تھا. دودھ ابل رہا ہے، بی بی نماز پڑھ رہی ہے، نماز توڑ کے دودھ بچائے. کوئی کنویں میں گر رہا ہے، نماز توڑ کے اس کو بچاؤ. پہلے توڑ سکتے تھے، لیکن میں نے کہا نہیں، میں نہیں توڑنی. کوئی بات تھا نا حضرت، محبت تو تھی اولاد کی، لیکن دل تھوڑا سخت. لیکن ادھر کیا تھا؟ ادھر ماں تھی حضرت. اس نے کیا کیا؟ اس نے نماز توڑ کے نا بچے کو جا کے چارپائی سے اٹھا کے سینے سے لگا لیا. اب میں نے وطروں کی تیسری رکعت پڑھی، تو میں مصلی پہ بیٹھ کے نا میں رو پڑا. ہائے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ جل شانہ بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. یار اگر ایک ماں کی محبت یہ ہے تو پھر اس کی محبت کیا ہوگی؟ اگر ایک ماں کی محبت یہ ہے کہ اس نے نماز توڑ کے بچے کو سینے سے لگا لیا،
تو پھر تصور کرو حضرت جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے اس کی محبت کیا ہوگی. لیکن بات پھر وہی ہے حضرت، میں، ہم تو مائل با کرم ہیں لیکن کیا میں، ہم تو مائل با کرم ہیں لیکن آگے سے کیا میں. جب یہ میں، وہ بچہ تھا نا، میں نہیں تھی حضرت اس میں، وہ تو پوری شدت سے رو رہا تھا، او مجھے بٹھاؤ، او مجھے اٹھاؤ، او مجھے بچاؤ، او مجھے بچاؤ. شدت تھی نا حضرت، اس شدت نے ماں کو مجبور کر دیا کہ اس نے نماز توڑ کے بچے کو اٹھایا. یہاں بھی جب شدت آتی ہے نا حضرت تو پھر دریائے رحمت ایسا جوش میں آتا ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے. لیکن پھر کیا ہے، میں، ہم تو مائل با کرم میں، کوئی سائل ہی نہیں. اور پھر کر کے دیکھو، یہ جو میں نے مقام رضا بیان کیا نا، یہ غوث علی شاہ صاحب ہیں، سید غوث علی شاہ صاحب، انڈیا میں حضرت کا مزار ہے، پانی پت میں. تو آپ نے تذکرہ غوثیہ میں لکھا اپنے چچا کے حوالے سے. جب یہاں بندہ پہنچ جاتا ہے نا، وہ جو اقبال نے کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ آپ تقریباً سب کے موبائلوں میں میسج آیا ہوگا بھی 24 تو 27 تک سلام دا خطرہ ہے. تو مجھے شاہ صاحب کی بات یاد آ گئی کہ جمنا ندی میں نا، تب انڈیا پاکستان ایک ہی تھا، جمنا ندی میں باڑھ آ گئی. تو اب تو آپ نے دیکھا نا، یہ ہماری ایک ہے تو اس کے بھی ارد گرد سیمنٹ کی دیواریں ہیں، ٹھیک ہے. ایک اس کا مقصد ہے کہ پانی اپنی حد میں ہی لے. بڑے بڑے دریا ہیں تو ان کے ارد گرد بھی پتھر لگا دیے گئے ہیں تاکہ دریا اپنی لائن میں چلے. لیکن پہلے کیا تھا، جب دریاؤں میں باڑھ آیا کرتی تھی نا، دریا رخ بدل دیا کرتے تھے. آپ دیکھ لینا، داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ راوی کے کنارے آ کے بیٹھے تھے. اب آپ دیکھ لیں داتا صاحب کہاں ہیں، راوی کہاں ہیں. پاک پتن بابا جی فرید بھی دریا کے کنارے آ کے بیٹھے تھے. اب آپ دیکھ لیں بابا جی فرید کہاں ہیں اور دریا کہاں ہیں. تو دریا رخ بدلتے ہیں. تو لکھا ہے کہ دریا میں نا باڑھ آ گئی، سیلاب آ گیا. تو دریا نے وہ گاؤں کا رخ کر لیا. تو سارے لوگ نا آئے، کیونکہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں بندے کو پتہ ہے میرا زور نہیں چلنا. اب معاملہ ہر معاملہ ہی اس کے دستے قدرت میں ہے، لیکن بندہ ہے نا عقل کے گھوڑے دوڑاتا رہتا ہے، نہیں جی میں کر لاں. لیکن وہاں لوگوں کو پتہ تھا یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. اتنے بڑے دریا کا رخ موڑنا یہ دعا سے ہے، یہ ہے کہ اللہ والا ہاتھ اٹھا دے تو بات بن جائے. اب لکھا ہے کہ وہ سارے گاؤں والے نا آپ کے پاس آئے اور آ کر عرض کی، حضور وہ دریا نے گاؤں کا رخ کر لیا ہے، تو کوئی دعا فرمائیں کہ دریا اپنا رخ موڑ لے، یہ تو سارا گاؤں بہہ جائے گا. بابے بھی بڑی موج کے لوگ ہوتے ہیں. آپ نے سارے پنڈ والوں نے کہا چکو کئیاں ٹرو میرے نال. اب وہاں کون انکار کر سکتا تھا؟ وہ سارے منڈے دے کئیاں چکیاں دے ٹرو. سب سے پہلے حضرت ہی پانی میں اترے اور وہ جو دریا کا بند تھا نا، حضرت نے اس کو توڑنا شروع کر دیا کہیں سے. اب لوگ تو آئے تھے حضرت کو دعا کرو کہ پانی ادھر نو ٹر جائے، حضرت نے جا کے پانی توڑنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا لے بھائی ہو سکتا ہے اسی کل ڈوبیے لیکن بابے ہوئی رات نہیں ڈوبن گے سن. اگر ہم اس کے بابے کے ساتھ مل کے بند توڑنا شروع ہم نے بھی کر دیا تو ڈوب جائے گا سارے کا سارا گاؤں. یہ بند ہی تو ہے جس نے ابھی تک ہمیں بچایا ہوا ہے، تو اگر یہ بھی ٹوٹ گیا تو کام ختم. اب لوگوں نے کیا کیا، حضرت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور چلے گئے. لیکن حضرت لگے رہے. اب کیا ہے، لوگ جا کے نا اپنی اپنی چھتوں پہ چڑھ گئے کہ ابھی پانی آیا ابھی پانی آیا بس، لیکن پانی نہیں آیا کوئی. کافی وقت بیتا، لوگ نیچے اترے، دیکھیے تو صحیح. تو کیا دیکھا کہ بابے اور کلے موڑے تے کئی رکھ کے پہ پانی نہیں آیا کوئی. لوگ گئے بھاگتے ہوئے تو جا کے کیا دیکھا کہ جو دریا ہے نا وہ 2 کوس پیچھے چلا گیا ہے. لوگ بڑے حیران ہوئے، یار یہ انسان کا کام نہیں ہے، ہوا کیسے؟ کار آئے شاہری لتاں لتاں پہ دھونا اپنی، وہ مٹی شٹی جڑی لگی وہ صاف پہ کر. لوگوں نے آ کے اپنے قصور کی معافی چاہی. اللہ والے پہلے بڑے نرم دل ہوتے ہیں، فرمایا معاف کر دیا. عرض کر دیا حضور انہیں راز بھی تے دسو. آپ نے فرمایا کی؟ حضور تسی تو بن تولن دے دسو، اے دریا پرے کیویں ٹر گیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب میں نے وہ جس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں پہلا ٹپ مارا نا، پہلا کٹ لگایا تو لگا کے نا جب میں نے مٹی اٹھا کے دریا میں پھینکی نا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ زمین و آسمان تیری بادشاہی تے جے دریا ساڈے پنڈ نو ٹریا تے تیری مرضی نہ ٹرے
لگتا تیری مرضی ساڈا پنڈ ڈوبن دی، یا اللہ بندہ تیری رضا تے راضی اور تیرے نال رل کے پنڈ ڈوبے گا۔ میں شروع کر چھڑی، وہ 2-3 ماریاں سن، آواز آئی بندیاں وہ تو وہ چاہنا ہے جو اسی چاہنے ہیں، لے پھر اسی ہوں وہ کر دیں گے جو تو چاہنا۔ خودی کو کر بلند اہی حضرت جی 10 روپے پچھے جھوٹ مار دینے، اللہ معاف ہے دکانہ تے، کیونکہ میں نے حضرت 7-8 سال میں لاہور پڑھتا رہا، نارکلی میرے تو بہتا کون جانتا ہے، مجھے پتا ہے تو شرٹاں سوٹ کنے کنے دے آندے جھوٹ بول دیں نے دکان۔ حافظہ خدا دی قسمیں در او بھائی نہ کرو یار، نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم کھانے سے مال تو بک جائے گا، برکت اٹھ جائے گی۔ جڑا گاہک تیرے مقدر سے نہیں جانا کتے بھی، کیوں جھوٹیاں قسماں کھانا ہے؟ کھلو تے صحیح، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہاں بندہ بھی ہے، اختیار ہے نہیں بھی ہے۔ تو روز کیا ستارے دیکھتا ہے بھائی؟ جو تجھے تیرے اللہ نے اختیار دیا ہے اس کو استعمال کر، پڑھ سورہ یاسین، اس دن کے سارے کام اللہ کے ذمہ کر دے۔ تو کیا ستارے دیکھ رہا ہے؟ سورہ یاسین پڑھ یار، کر اس دن کے سارے کام اللہ کے ذمہ، پڑھ سورہ واقعہ، تیرے رزق کا ضامن پھر تیرا اللہ بن جائے گا۔ کیوں نہیں کرتا حضرت؟ ہاں حضرت نکلو ان جھمیلوں سے اور اپنے اللہ پہ توکل کرو حضرت، اپنے اللہ پہ توکل کرو، اپنے اللہ کو پکارو، اپنے اللہ پہ یقین رکھو، اپنے اللہ پہ یقین رکھو حضرت۔ جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاواں کولوں در در خیر منگائیں حضرت، بے نیاز بادشاہ ہے۔ ہاں یہ نکلو ان ستاروں کے چکر سے اور اپنے اللہ پہ یقین کرو حضرت۔ صبح اٹھ کے نماز فجر پڑھو، اور یہ جتنی نحوست ہے نا ہمارے گھروں میں، یہ فجر نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ میں اب کسی کو یہ نہیں کہتا کہ جی ہاتھ کھڑا کرو، اگر میں بھی کہہ دوں نا جی ہاتھ کھڑا کرو، آج فجر کی نماز کس نے پڑھی تھی؟ بڑے کم لوگ ہوں گے، ویسے تو اکثریت بے نمازوں کی۔ پھر جو نمازی ہیں ان میں بھی نمازی 4 ٹائم کے نمازی، فجر کے نمازی بڑے تھوڑے ہیں حضرت، اور وہی حضرت ہمارے گھروں میں نحوست ہے۔ یہ لکھا ہے، یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کی راویہ ہیں، اب کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو میں نے کہتے ہوئے سنا، جس کا مفہوم ہے کہ ہر صبح جو فرشتے ہیں نا بندے کا رزق تھال میں رکھ کے لاتے ہیں، بندے آج کا رزق لے لیں، لیکن مخلوق تو سوئی پڑی ہے، اپنا رزق کون لے گا حضرت؟ وہ یہ تو ہمارے گھر میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ہمارے گھر میں جو بزرگ ہیں، یہ سلسلے ان کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ ہمارا رزق تو کچھ نماز کھا گئی نہ پڑھنے کی وجہ سے، اس کی جو نحوست تھی ختم ہو گیا معاملہ، باقی ہمارا اپنا جو ہمارے رویے ہیں باقی